بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ کی بینٹیں رنگ لائیں اور آپ کے ریکمینڈیڈ لوگوں کو جب ہم نے ٹکٹ تقسیم کیے تو پورے حلقے کے اندر ماشاءاللہ کسی ایک آدمی نے بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ بغاوت نہیں۔ میں اپنے تمام ساتھی جو یہاں سٹیج کے اس طرف بیٹھے ہیں اور آپ سب ساتھی بھی، کیونکہ آج یہاں سب لیڈر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم نے عام ووٹرز کو نہیں بلکہ چیدہ لوگوں کو بلایا تھا، اور آج انصاف ہو اس چاولہ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جو حادثہ ہوا تھا، جو چاولہ کا موضوع جو ہے اس کو خنکا کے ساتھ لگایا گیا، اس سے ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی جو گریز انصاری صاحب نے بولا کہ گریز انصاری صاحب کے ٹکٹ پر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، بلکہ انصر یعقوب صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب کو پتا تھا گریز الیکشن لڑے گا، ادھر سے کسی نے کاغذات بھی جمع نہیں کروانے تھے، جتنی ہماری قیادت ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ مرزا صاحب ہے، ابراہیم صاحب، قائد صاحب، جتنے ہیں مظہر امین صاحب، جتنی بھی ٹیم تھی، سب کو پتا تھا کہ ادھر سے الیکشن گریز انصاری صاحب لڑے گا، کیونکہ یہ حلقے کے بھی صدر ہیں اور ویسے بھی جو میں حلقے میں تھی، اور یہ فیصلہ ہم نے 6 مہینے پہلے کر دیا، اور اس فیصلے کی وجہ سے جب نے دیکھا کہ یہ سیٹ تو کنفرم ہے یا مقابلہ ہی نہیں، تو انہوں نے سازش کی، اور اس میں ساری جماعتوں نے مل کر ایسی سازش کی کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگنے دیا، اور جب پتہ لگا تو ہم سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں بھی 2-3 دن پہلے اگر الیکشن شیڈول کا اعلان نہ ہوتا تو یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں دے دیا ہے۔ یہ یونین کونسل کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس میں آپ کی ڈماس یونین کونسل بحال ہو چکی ہے، پر ہوا یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب کیونکہ ووٹنگ کی پریٹنگ ہو چکی ہے، وارڈ کے اوپر جو ہے نمبر شمار لگ چکا ہے، تو اب اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں جو ہم نے خانقاہ قلعہ کے ساتھ لگائے تو پھر ہمیں پورا رات کا الیکشن ہو سکتا ہے ملتوی کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہ کورس نہیں کر سکے۔ الیکشن کے بعد یہ پروسیس آپ پورا کریں، اور الیکشن کے بعد اس پر دوبارہ کاروائی ہوگی اور یہ یونین کونسل آپ کی بحال ہو جائے گی، یعنی کہ چاولہ جو ہے آپ کا آلریڈی جماعت یونین کونسل بحال ہے، لیکن اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا نئی یونین کونسل کے اندر دوبارہ الیکشن کروانا ہے یا جو الیکشن ہو جائے گا یہ ویسے ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے گریز انصاری صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے پھر ایک ذمہ داری بن جائے گی 2-4 مہینے کے اندر، اور ان کی بھی بہت بڑا پن ہے۔ اس دن میں جب زیادہ پریشان ہوا تو پھر میں نے اپنے بھائی تاصف علی انصاری صاحب کو بھی بلایا اور میں نے ان سے بھی مشورہ کیا، باقی اپنی یونین کونسل دونوں یونین کونسل کے جو چیدہ ہمارے ساتھی بھائی ہیں ان سے میں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں۔ ان سب نے جو مشورہ دیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ صرف میں ہی میرٹ کی بات نہیں کرتا بلکہ میرے جتنے ساتھی ہیں وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں۔ تاصف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اگر ہماری یونین کونسل بحال ہو جاتی پہلے، ہم نے تو ڈماس سے الیکشن لڑنا تھا، لیکن اسد تو 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہے، اس میں اسد کیا قصور ہے کہ جو ہم ادھر چلے گئے ہم اس کو کہیں کہ تم قربانی دو، اس وجہ سے ہم قربانی دیں گے۔ میں نے ان کو کہا نہیں، اب قربانی نہیں دیں گے، میں ٹکٹ آپ کو دوں، اپنے ٹکٹ دینا چاہیے، وہ بڑا آدمی ہے، اور ڈائریکٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں گے، میں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیں گے فیصلہ کریں گے گریز صاحب کو دینا ہے، گریز میرا بھائی ہے، میں اسی طریقے سے اس کے لیے لڑوں گا جس طریقے سے میں اپنے لیے لڑ رہا ہوں۔ جس پارٹی کے اندر ہو، جن کارکنوں کے اندر ہو، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی میدان سے ہارتے نہیں۔ پھر ہمارے لیے مسئلہ بن گیا کوٹلی 16، اس میں بھی یہ پرابلم تھا کہ ہماری جونا کی فیملی جو ہے ماسٹر انیف معروم، آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور ان کا بھی ارادہ تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کے خیر سے ان کی ایسی جوانی میں موات ہوئی کہ سارا گھر چلا گیا۔ وہ بچے تھے جنہوں نے بڑی کمپین کی،
محنت کی، اور میری بھی خواہش یہ تھی کہ یہ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجڑا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کے بچوں کے سر پر تاج رکھیں۔ اس میں بھی میرے جتنے ساتھی ہیں کوٹلی سونا یونین کونسل والے، ایک دن ہم نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے اٹھ کر مجھے کہنے لگے آؤ ہم ان کے گھر چلتے ہیں اور ہم ان کو جونا یونین کونسل سے الیکشن لڑائیں گے، اور وہ اس کا تیار تھے۔ لیکن جب یونین کونسل کا یہ سارا سسٹم چینج ہوا تو اس وقت ان سب نے مجھے بلایا اور مجھے یہ کہا کہ ہمارے والدین جو ہیں اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، یہ جو لوگ اس یونین کونسل کے اندر رہتے ہیں یہ سب اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یونین کونسل چینج ہو گئی ہے تو اس سیاریوں کے اندر اب ہمارا حق ہی بنتا، حق بنتا ہے سردار الیاس کا، اور ہم سردار الیاس صاحب کو سپورٹ کریں گے۔ میں ان کو چودھری عارف صاحب یو کے میں، ان کے جتنے بھائی یو کے میں، انہوں نے ٹکٹ بک کروائے ہوئے تھے اور وہ آ رہے تھے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا، آج اس پورے حلقے کے اندر ہر طرف یہ آواز جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف گونج اٹھ رہی ہے کہ تحریک انصاف ہی ہے جو اس حلقے کی نمائندہ جماعت ہے، اور تحریک انصاف ہی ہے جو ہر برادری، ہر قبیلے، ہر علاقے کی جماعت ہے، یہاں کوئی تفریق نہیں۔ میرے بھائی ہر اول دستے کے ہمارے وہ ممبر ہیں، میرے ساتھی ہیں انصر یعقوب صاحب، یہ بھی امیدوار تھے۔ ان کو جب میں نے یہ پوچھا اس دن سردار الیاس صاحب اور یہ دونوں اکٹھے اندر انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا وی ایم جو ہے وہ جیتے، ہم اس پارٹی میں عمران خان کے وی ایم کی وجہ سے۔ جب انہوں نے پارلیمانی بورڈ میں یہ بات کہی، یہاں ایو ذوالفقار صاحب، چودھری نصیر ایڈوکیٹ اور تعصب علی انصاری صاحب بیٹھے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے پارلیمانی بورڈ میں، مجھے نہیں پتا کہ ان کو سمجھ لگی یا نہیں لگی، پر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ ہم جو اس یونین کونسل کے اصل وارث ہیں یہ سیٹ ان کو دیں گے، صرف سیٹ نہیں دیں گے، الیکشن بھی جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج انصر یعقوب صاحب، جونے والی فیملی، ان دونوں نے جو ہے یہ وہ بات بھی کرتے ہیں لیکن کام بہت زیادہ رہ گیا۔ آج رات کو ابھی میں جاگ رہا ہوں، آپ 2-3 میٹنگز ہیں اس وجہ سے یہ شوٹ کر رہے ہیں، ورنہ وہ بھی بات کرتے۔ یہ دونوں دستبردار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سردار الیاس صاحب کے ساتھ اسی طریقے سے کام کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے لیے کمپین کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے ادھر لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب لیڈران سے میں نے پوچھا، مرزا شمیم صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ بہترین چوائس ہے، بلکہ انہوں نے مجھے آج نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے جب میں ان کے گھر گیا تو سردار الیاس وہاں نہیں تھے، انہوں نے مجھے کہا میرے ساتھ چودھری ابراہیم صاحب تھے، مجھے پتہ نہیں ہے قائد صاحب ساتھ تھے یا نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم سردار الیاس کو الیکشن لڑائیں، اور سردار الیاس صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ شوکت صاحب آپ ٹکٹ دیں گے میں الیکشن لڑوں گا، آپ نہیں دیں گے جس کو بھی دیں گے میں اس کے لیے لڑوں گا، اس کے لیے محنت کروں گا، میں کوئی بھی بغاوت نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کھلے دل سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کوئی پریشانی نہیں لینی ہے، ہم ناراض نہیں ہوں گے، جس کو ٹکٹ دیں گے میں ان کے ساتھ۔ تو جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو، ایسے ساتھی ہو، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے فیصلے کیے ہیں، جتنے ہمارے نوجوان الیکشن لڑ رہے ہیں لوکل کونسل کے، آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آج اس سٹیج سے ہم اپنی کمپین کا ایک قسم کا آغاز ہو گیا ہے، ہم نے میٹنگ کی تھی، جلسہ ہو گیا ہے، آج آغاز ہو گیا ہے کہ ایک چیز سے مجھے سخت نفرت ہے، وہ نفرت ہے مجھے صرف برادریزم سے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کون سی برادری کرتی ہے، ہر برادری کے اندر تعصب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے انسان بننا ہے، اگر ہم اچھے انسان بن جائیں تو ہم عظیم سے عظیم تر قوم بن جائیں گے۔ آپ کے الیکشن کے حوالے سے چودھری شکیل صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی قربانی دی، ان کا ٹکٹ تھا لوکل کونسل کا، انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ بھی چودھری اسد صاحب کو دیا، اس وجہ سے دیا کہ اگر گریز صاحب ڈسٹرکٹ میں آگے تو پھر ان کو ہم لوکل کونسل سے الیکشن لڑائیں گے۔ چودھری اسد صاحب الیکشن لڑنے کے شوقین نہیں تھے، صرف یہ میرے اس دوست کے بھتیجے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور آپ سب ان کو جانتے تھے، ٹھیکیدار رضا، وہ
سیریس تھے، میرپور ڈاکٹر نے کہا کہ دل کے مریض ہیں، آپ 3 دن ہاسپٹل چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کو 3 دن ریسٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، الیکشن ہے، میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے چڑھائی جانا۔ اور وہ جب گھر پہنچے اسی دن ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور میں چاہتا تھا کہ وہ گھر آباد ہو، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت، حکومتی پارٹی کا ٹکٹ آج اس ٹھیکیدار رزاق صاحب کے بھتیجے کے نام پر ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پودا لگا دیا، ایک اور ٹھیکیدار رزاق جو اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ دوستی کا پتہ جو ہے وہ کسی کے جانے کے بعد لگتا ہے، جب زندہ ہوں تو سب دوست ہوتے ہیں، جب گزر جائے تو پھر آپ اس کے خاندان پر جب شفقت اور پیار کرتے ہیں تو پھر وہ دوستی آپ کی خالص ہوتی ہے۔ آپ کے اس یونین کونسل کے اندر 80% آپ لوگ ہیں، کوٹلی 16 کے اندر جن کو ٹکٹ ملے۔ آج اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اس حلقے کی 10 سیٹیں ڈسٹرکٹ کونسلر، 3 متحدہ قبائل کو دی ہیں، 3 2 راجپوت فیملی کو دی ہیں، اور اس میں بھی ایک سیٹ پہ ابھی بات چل رہی ہے، تروچی میں ہم کینڈیڈیٹ نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے ادھر راجپوت فیملی کی سپورٹ کریں، ادھر 3 راجپوت ہو گئے، PTI 3 جاٹ برادری کے ہو، ساری متحدہ قبائل اور 4 جو ہیں پرائی راجدھانی اور خانقاہ کٹیڑا، ادھر سے جاٹ برادری۔ ہم نے ہر چیز کا، ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے، وارڈ کی حد تک۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کس فیملی کا زیادہ ووٹ ہے، PP کا بھی دیکھ لیں، ان کے ٹکٹ نون کے بھی دیکھ لیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے، یہ آپ کی نمائندگی کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئے، اب آپ کی کمپین شروع ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے گھر گھر پھیل جانا ہے، اور یہ بڑا عزت کا مقام ہوتا ہے جب آپ حکومتی پارٹی کے امیدوار ہوتے ہیں، آپ جیتے یا ہاریں، آپ حکومت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آپ سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اگر کسی گھر جاتے ہیں، کسی کا بچہ یا بچی پڑھی لکھی ہے، اس کو نوکری چاہیے، اگر میرا کوئی ساتھی الیکشن لڑنے والا کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی سکیم چاہیے، کسی کا کوئی تبادلے کا معاملہ ہے، جو آپ وعدہ کریں گے وہ میں پورا کروں گا۔ اور ایک اور بات، آج آپ حکومت میں ہیں، جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے وہی ہمارے ووٹرز ہوں گے، ہمارا فرض ہے ہم ان کے کام کریں۔ ایک کام ہوتا ہے قومی کاز جو ہم سب کے لیے برابر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاں آپ کی پارٹی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پارٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وارڈ کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں گے تو آپ کے کام ہوں گے، آپ ان کے ساتھ جائیں، وہ جیتے جا رہے ہیں، وہ آپ کے کام کیا کروائیں گے؟ ہمارا سارا جدھر حکومت ہوتی ہے پاکستان، جب اس کی حکومت ہوتی ہے اسی قسم کا بندہ الیکشن جتوا دیتا ہے۔ ہم کو الیکشن کروایا، آپ نے مجھے الیکشن جتوا دیا تھا، لیکن میں آپ کو یقین یہ بتاتا ہوں، آپ مجھ پر یقین کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال کے بعد جب ہم یہ حساب کریں گے کہ آزاد کشمیر کے 21 حلقے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کو وصول کہتا ہوں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، آپ کا نمبر انشاءاللہ تعالی نمبر 1 ہوگا۔ وہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ شیڈول اعلان ہو گیا ہے، میری کوشش ہے چاولہ کے مقام پر یونیورسٹی کا کیمپس ہے۔ جب یونیورسٹی کا کیمپس چاولہ کے مقام پر آئے گا تو یہ صرف حلقے کا مرکز نہیں بنے گا، بلکہ آزاد کشمیر اور پاکستان سے لوگ، بیٹیاں ہماری پڑھنے کے لیے ادھر